الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں، آج اسلامیات میں دوسرا سبق ہم پڑھیں گے۔ پہلا سبق ہم نے پڑھا تھا، تو جو بچے اس پہلے سبق میں شریک نہیں ہوئے تھے تو وہ آج اپنے ساتھ نوٹ کر لیں۔ اسلامیات کی جو کتاب ہے وہ نحو و دھم کی آپ کو پڑھائی جائے گی، یعنی 9 کا آدھا کورس ہم 8 میں پڑھیں گے اور پھر جو ہے 9 میں مکمل کر لیں گے۔ تو یہ آپ کی بک کا ٹائٹل ہے۔ آپ کے بک میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے قرآن کا ہے جس میں سورۃ الانفال، دوسرا حصہ احادیث مبارکہ جس میں حدیث 1 تا 10 ہے، اور تیسرے نمبر پر موضوعات اسباق ہے جو 4 اسباق ہے اس میں۔ تو آپ کا جو مڈ ٹرم کا کورس ہے وہ الدرس الاول الف اور با سورۃ الانفال میں، دوسرا احادیث میں حدیث نمبر 1، 2 اور 3، اور سبق میں القرآن کریم، اس میں تعارف، حفاظت اور فضائل ہے۔ پیارے بچوں، سورۃ الانفال، انفال یہ نفل کی جمع ہے، بمعنی فضل اور انعام کے ہیں۔ نفل لغت میں زائد چیز یا اضافی چیز کو کہتے ہیں، اور یہاں پر انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کفار سے جنگ لڑنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ مال غنیمت پچھلے امتوں پر حرام تھا اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے، کیونکہ اس میں دستور نہیں تھا کہ مال غنیمت کا کیا طریقہ ہوگا، تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے حلال کیا گیا تھا۔ تو غزوہ بدر کے بعد صحابہ کرام میں مختلف رائے پائی گئی۔ پہلی جماعت، اس میں 3 جماعتیں بنی تھی۔ تو پہلی جماعت یہ تھی کہ جو کفار کا تعاقب کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ مال غنیمت ہمارا حق بنتا ہے۔ دوسری جماعت وہ صحابہ کرام تھے جو کفار اپنی جانیں بچا کر بھاگ گئے اور اپنے اموال میدان بدر میں چھوڑ گئے تھے، تو وہ مال جمع کرنے لگے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا، تیسری جماعت وہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں لگی ہوئی تھی۔ تو یہ تینوں اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھ رہے تھے۔ تو یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل کی، یسألونک عن الانفال۔ تو مال غنیمت کے متعلق اللہ نے حکم بھیج دیا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ تو یہ پہلی آیت میں اس کی تفصیل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے۔ مسلمانوں کو کیا حکم ہوا؟ مسلمانوں کو یہ حکم دیا اللہ نے کہ آپ جو ہے اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اگر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری اور تیسری آیت میں پھر اللہ رب العزت نے مومنوں کی صفات بیان کی ہے۔ وہاں پر آیا ہے نا ان کنتم مؤمنین، تو مومنوں کی 5 صفات اللہ نے یہاں پر بیان کی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ خوف خدا، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ دوسری صفت ایمان والوں کی یہ ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات یعنی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری صفت قوت، ایمان کی قوت اور کیفیت اور نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، رزق اور اپنی حاجات حاصل کرنے کے لیے کوشش کر لو اور پھر معاملہ اللہ کے تعالیٰ کے سپرد کر لو۔ اور مومنوں کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی مومن 5 وقت کی نماز باجماعت شرائط و آداب اور خشوع و وضو کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ 5ویں صفت مومنوں کی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، جو مال اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے وہ اپنا مال سب کچھ بخوشی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور دل میں کوئی تنگی اور بخل محسوس نہیں کرتے۔ تو یہ ان مومنوں کی 5 صفات تھی۔ اس کے بعد ان مومنوں 6 نمبر آیت میں مومنوں کی جو یہ صفات ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سچے مومن قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سچے مومن ہیں، اور پھر ان کے لیے 3 قسم کے انعامات ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے ہاں ان کے بلند درجات ہے۔ نمبر 2، اللہ ان کو بخش دے گا۔ اور نمبر 3، اللہ کے ہاں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عزت کی روزی کا بندوبست ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حق کے ساتھ نکلنے کا ذکر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ایک تدبیر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نکالا، اور ان میں سے ایک مومنوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو اس کو ناپسند کرتی تھی، ناخوش تھی اس بات سے کہ کافروں سے لڑے۔
اور چھٹی آیت میں اللہ رب العزت نے وہ جماعت جو ناخوش تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حق بات میں لڑ رہے تھے، جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہو چکی تھی، تو گویا ان کو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور وہ اپنے آپ اس موت کو دیکھ رہے ہیں۔ 7ویں آیت میں پھر 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک ابو سفیان کا جو تجارتی قافلہ تھا، اور دوسرا ابو جہل کا جو جنگی لشکر تھا۔ تو 2 گروہوں سے مراد ایک، اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا مومنوں کے میں، کہ جو مومن تھے وہ بغیر اسلحے اور قوت والے گروہ کو چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ اسلحہ بھی نہ ہو اور قوت بھی نہ ہو، اور اللہ جو ہے اپنے طور پر حق کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ کافروں کی جڑ ختم ہو۔ اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کرنے اور باطل کو مٹانے کی بات کی ہے، اور مشرک اس بات کو ناپسند کرتے ہیں۔ 9ویں آیت میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کی رات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی، فریاد کی تھی اللہ رب العزت سے، اس دعا کو قبول کیا اور اپنی مدد 1000 فرشتوں کے ذریعے ان مومنوں کے لیے بھیج دی۔ اور آخری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو مدد اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے تھی، یہ محض صرف بشارت تھی، یعنی ان کو خوشخبری تھی، اور مدد جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ یسألونک، اے مومن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہدین آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ قل الانفال، تو کہہ دیجیے کہ مال غنیمت للہ، اللہ کے کا ہے، والرسول اور اللہ کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھو، واطیعوا اللہ، اور اللہ کی اطاعت کرو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پر مومنوں کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومن، الذین، وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہو جاتی ہے، زادتہم ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ دوسری صفت ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور آخری صفت اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، تو یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے بلند درجات ہے، ومغفرۃ، اور مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عزت کی روزی ہے۔ اب یہاں سے دیکھیں، کما اخرجک، جیسا کہ آپ کو نکالا، رب کا، تمہارے رب نے، من بیتک، اپنے گھر سے، بالحق، کے حق کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی، لَكَارِهُونَ، جو اس بات کو ناپسند کرتی تھی، یجادلونک، وہ لڑتے تھے، فی الحق، کے حق بات میں، بعد ما تبین، جو کہ ظاہر ہو چکی ہے، کأنما یساقون، گویا کہ وہ ہانکے جاتے ہیں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اپنی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اب وہ وعدہ جو ان 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ اللہ نے کیا تھا، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، احدى الطائفتین، ان 2 گروہوں میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارے لیے ہوگا، تو وتودون، اور تم چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، جو بغیر کیل کانٹے والوں، بغیر اسلحے والوں، وہ ہمارا ہو جائے، تکون لکم، کہ وہ تمہارا ہو جائے، یرید اللہ ویرید اللہ، اور اللہ جو ہے، ان یحق الحق، حق کو ثابت کرنا چاہتے تھے حق کے ساتھ، بکلماتی، اپنے طور پر، وَيَقْطَعَ، اور کاٹ دیے اللہ رب العزت ان کو کاٹ دے گا، دابر الکافرین، کافروں کی جڑوں کو، لیحق الحق، تو حق کو حق کے ساتھ، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کو باطل یہ مٹا دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر کافر ان کو ناپسند کرے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اللہ کی مدد ہے۔ تو یہ اس سبق کا خلاصہ اور ترجمہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔